میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے فرقوں کا خوف چھوڑ دو، باہر نکلیں اور ببانگ دہل امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے ولایت کا اقرار لیا ہے۔ میں آج اقرار کرتا ہوں یا رسول اللہ میں علی کو مولا مانتا ہوں۔ تم نے جب بیچ دیا ہے اپنا سب کچھ تو اب تمہاری جانوں پر کون مالک ہے؟ میں مالک ہوں اور علی مالک ہے۔ مولا کے جو یہ 50 معنی کرتے ہیں نا ناسبی، ابو ایوب انصاری کی زبانی سنیے کہ وہ مولا کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو علی کو مولا نہ مانتے ہوں؟ عمر تو مولا مانتے ہیں نا، عمر کا مولا کون ہے؟ علی۔ عمر کا آقا کون ہے؟ علی۔ عمر کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر کیا ہے؟ جشن غدیر کیوں منایا جاتا ہے؟ عید غدیر کسے کہتے ہیں؟ تاریخ اسلام کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غدیر کے واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ اور امام علی علیہ السلام کو من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا، یہ جو خصوصیت ہے امام علی علیہ السلام کی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ خصوصیت من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ ان الفاظ کے ساتھ تمام صحابہ کرام اور اہل البیت علیہ السلام کے اندر امام علی علیہ السلام واحد ذات ہیں کہ جن کو یہ خصوصیت عطا ہوئی ہے۔ اس خصوصیت میں بڑے سے بڑا صحابی شریک نہیں ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی ایسی فضیلت ہے کہ رسول نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی کا ہاتھ بلند کر کے صرف علی کے لیے بیعت لی ہے اپنے صحابہ کرام سے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کے اصح مصادر سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ اس معنی کے اندر تحریف کرتے ہیں، صحیح معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کسے کہتے؟ صحابہ کرام خود مولا کسے کہتے تھے؟ صحابہ مولا کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کا مولوی مولا کو کیا کہتا ہے؟ 50 معنی ہیں، لغت میں 40 معنی آتے ہیں، ڈکشنری میں یہ ہے، عربی زبان میں مولا کا یہ معنی ہے، حضور نے تو اوروں کو بھی مولا کہا ہے، فلاں کو بھی مولا کہا ہے، اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے، یہ تو سب کے لیے حضور نے فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی یہ خصوصیت من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اسے مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ اس سب کا آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ بیان کروں گا اور اس کا رد کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ ایک محقق کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایک محقق کا کام یہ ہے کہ وہ کسی خاص سوچ، فرقے کی، مسلک کی حمایت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ بغیر کسی کی سائڈ لیے ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک محقق ہو اور وہ، یعنی اگر وہ خود کو محقق کہتا ہے اور سمجھتا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں تو اس کا کام یہی ہونا چاہیے کہ بغیر کسی کے حمایت کے، ریسرچر کا کام یہ ہے کہ وہ کہے جناب جہاں مجھے دلائل نظر آئیں گے وہاں میں اپنا سر جھکا دوں گا، میں اس بات کو قبول کر لوں گا۔ کسی فرقے کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی کسی فرقے کو راضی کرتا ہے، یقین جانے امام علی علیہ السلام کا قول ہے نہج البلاغہ کے اندر، امام نے فرمایا کہ اللہ پھر، یعنی جو شخص لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے اللہ اسے پھر لوگوں کی جانب سونپ دیتا ہے، اس کا معاملہ پھر لوگوں کی جانب ہوتا ہے، اور لوگ، دنیا فانی ہے۔ میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے فرقوں کا خوف چھوڑ دو، باہر نکلیں اور ببانگ دہل امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے ولایت کا اقرار لیا ہے۔ صحابہ سے، انصار اور مہاجرین کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان سے اقرار لیا کہ علی کو مولا مان لو، تمہاری نجات ہے اسی کے اندر۔ مجھے مولا مانتے ہو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارا مولا ہوں اور تم مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی کو مولا مان لو، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جو نبی کو مولا مانتا ہے اور جس معنی میں نبی کو مولا مانتا ہے، اس معنی میں آپ کو علی کو مولا ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ لوگوں کو، فرقوں کو، مسجد والوں کو، دوستوں کو، کس کس کو آپ راضی کرتے پھریں گے؟ جناب میں اس مسجد سے وابستہ ہوں،
لہٰذا اگر میں نے مولا کا معنی مالک کر دیا، اولا کا معنی میں نے حقدار کر دیا، مالک کر دیا، سردار، آقا اور مولا کر دیا، تو پھر تو فرقے کے اندر میری جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ فرقے والے تمہیں آخرت میں بچائیں گے، قبر میں یہ فرقے والے تمہارے پاس آئیں گے؟ بیان کر دو۔ میں اپنے اہل سنت علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو، سنی عوام کو جو تم نے برسوں سے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں 40 معنی 50 معنی، اچھا اگر 40-50 معنی بھی ہیں تو اس روایت کو بیان کیا کرو۔ 18 ذی الحج کو حدیث غدیر کو، غدیر خم کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں اس موقع پر تم ایسی چیزیں لے کر آ جاتے ہو کہ جس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا؟ مقصد یہی ہے نا کہ حدیث غدیر کو سائڈ پہ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ جس طرح تم دوسری چیزوں کو بیان کرتے ہو، طلقاء کا دفاع کرتے ہو، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا دفاع کرتے ہو، باغی گروہ کا دفاع کرتے ہو، حدیث غدیر کو بھی بیان کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ اہل بیت ہمارے ہیں تو پھر آگے بڑھ کر شیعوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور کہو کہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی ہمارا مولا ہے۔ کہو، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بچوں کو جب یہ سبق آ جائے گا علی مولا، علی مولا، تو پھر وہ ماننے تک خود پہنچ جائیں گے، اس لیے یہیں سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو بہرحال موضوع کی جانب آتا ہوں۔ یہ گفتگو تھوڑی طویل ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کروں، تاکہ عید غدیر 2024 کے اندر جن کو یہ سعادت مل رہی ہے وہ تفصیل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اس حدیث کو سن سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بیعت کا اقرار کریں۔ میں آج اقرار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو مولا مانتا ہوں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ میری جان کے مالک ہیں، مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نے صحابہ کرام سے اس کا عہد لیا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے اقرار کیا، یا رسول اللہ اسی طرح میں بھی اقرار کرتا ہوں۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم سب کو اقرار کرنا فرض تھا یا نہیں تھا؟ ہم سب پہ یہ فرض تھا کہ ہم وہاں پہ اقرار کرتے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ جب آپ مالک ہیں، مولا ہیں ہمارے، تو علی بھی مولا ہے، علی بھی ہمارا آقا ہے، علی بھی ہمارا سردار ہے۔ یہ ہم سب کے اوپر اس بیعت کا اقرار کرنا فرض ہے، اور یہی عید غدیر ہے، یعنی خوشی کا دن، عید کا دن۔ علی کی خوشی میں شریک ہونا ہے بھائی۔ کیا ہم علی کی خوشی میں شریک نہ ہوں؟ ہم اپنے دوستوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے، دنیا کی عارضی خوشیوں کے اندر۔ یہ تو دائمی خوشی ہے، یہ تو قبر تک، آخرت تک ساتھ دینے والی ہے۔ علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی کہ آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی ولایت کا اقرار کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ خوشی سے اس کو بیان کریں، جھوم کر بیان کریں، دلوں کی تر و تازگی ہو آپ کے دلوں کے اندر، چہروں پر حشاش بشاش ہو کر اس خوشی کا اقرار کریں، اس بیعت کا اقرار کریں۔ اور صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے اقرار کیا، علی کو امام مان لیا، علی کو امام مان لو۔ یہ واقعہ شیعہ کتابوں سے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور انہوں نے اس پر بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ امینی صاحب کی غدیر کتاب ہے 10 جلدوں کے اندر، لیکن جس کثرت کے ساتھ یہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ اور کسی جگہ پر نہیں ہے، انتہائی کثرت کے ساتھ۔ اور 200 صحابہ کرام انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث غدیر کو۔ 50 صحابہ کرام کے نام تو خود میں نے جمع کیا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جلیل القدر صحابہ کرام، سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کے جید علماء نے کہا ہے کہ حدیث غدیر یہ متواتر ہے۔ حدیث غدیر و حدیث ثقلین ایک ہی حدیث ہے، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ غدیر اس کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ صرف یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ غدیر کا جو واقعہ ہے نا، یہ ناسبیوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں، ایک اعتراض قائم کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو جو یہ مولا کہا گیا اور اس کے لیے اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو دراصل حجۃ الوداع کے بعد کچھ لوگوں کو علی سے شکایت ہو گئی تھی یمن کے اندر، اور وہی شکایت نبی کے سامنے عرض کی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ علی کے بارے میں شکایت نہ کیا کرو. علی کے بارے میں کیوں شکایت کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا دوست ہے، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں تو یہ بھی تمہارا دوست ہے. یہ واقعہ جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ بنتا نہیں ہے. اول تو جو یہ یمن کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں کو علی سے شکایت ہوئی تھی، اور یمن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا، اس شکایت کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور یہ مستدرک الحاکم کے اندر مروی ہے، وہ شکایت کا فیصلہ ہو گیا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف ایک مرتبہ نبی نے نہیں کہا، یہ اقرار ایک مرتبہ نہیں لیا کہ غدیر خم کے مقام پہ، یہ مختلف مواقع کے اوپر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر. یمن کے بعد بھی جب یمن سے امام علی علیہ السلام لوٹے اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا، اور اسی طرح غدیر خم کے موقع پر بھی. غدیر خم میں کتنا اہتمام کیا ہے، کتنا اہتمام کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے عام روٹ کو چھوڑ دیا کہ جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، مدینہ جاتے تھے، شام جاتے تھے. آپ نے وہاں سے نیچے اتر کر، جیسے ہوتا ہے نا ہم بھی رستے میں ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں اور پھر اگر کھانا کھانے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے جاتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ ایگزٹ کر لیتے ہیں اور دور چلے جاتے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ بنا ہوتا ہے. تو خم کا جو یہ مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام راستے سے اس کو چھوڑ دیا اور ایک گراؤنڈ کے اندر آپ گئے. وہاں پر پانی کے چشمے بھی وہاں پہ موجود تھے، پانی بھی وہاں پر، خم کہتے ہیں دراصل وہ گڑھا جہاں پہ پانی وغیرہ بارشوں سے جمع ہو جاتا ہے. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اپنے لیے ایک منبر تیار کیا اور اعلان کیا گیا الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز ادا کی گئی. اور اس جگہ کے اوپر یہ بات یاد رہے کہ جو یمن کے قافلے تھے وہ جا چکے تھے، شام کے قافلے تھے وہ جا چکے تھے. حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننے والے تھے، وہ لوگ جا چکے ہیں. اب یہاں پر خم کے مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کی تعداد جو کہ 10,000 بنتی ہے ان کو جمع کیا. بعض نے لکھا ہے 15,000. ان لوگوں کو جو کہ اہل الحل والعقد، وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں قرآن نے انصار اور مہاجرین کہا ہے، ان کو سب کو جمع کیا، آ جاؤ. کیونکہ قرآن مجید ان کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اور آگے آنے والے واقعات کے اندر انہی کی اہمیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے ساتھی ہیں، مدینہ میں مدد کرنے والے ہیں، تو ان کی اہمیت ہے. قرآن مجید سورۃ توبہ کے اندر سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں، آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. پہلوں میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے اہل البیت علیہم السلام کہ جو دعوت ذو العشیرہ کے اندر بھی موجود ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو بعد میں آئے اور انہوں نے ان کی پیروی کی، لیکن شرط ہے احسان کی پیروی. ایسے نہیں کہ جو ان کی پیروی کرتا اور اس کی زندگی میں ظلم پایا جائے. طلقاء اس میں مراد نہیں ہے، طلقاء بعد میں جو بھی آئے لیکن احسان اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے. تو جو انصار اور مہاجر نہیں ہے وہ لوگ وہ اس کیٹیگری میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں تابعی بن جاتے ہیں. بہرحال تو ان کی فضیلت بیان کی قرآن مجید نے، انہی کو جمع کیا اور منبر تیار کیا اور علی کے لیے اقرار کیا، ان سب سے اقرار دلوایا. یہ روایات آج میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر حج کیا ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9 ہجری میں حج کا پہلا قافلہ بھیجا گیا اور اس کا امیر حضرت ابوبکر کو بنایا گیا رضی اللہ عنہ. اور برات کی جو صورت ہے، آیات، وہ حضرت ابوبکر کو دے کر بھیجی گئی کہ آپ وہاں پر مشرکین کو سنائیں. لیکن
جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی رضا یہ ہے کہ یا تو اس پیغام کو آپ سنائیں گے یا آپ ہی میں سے کوئی سنائے گا، آپ سنائیں یا آپ میں سے ہی کوئی سنائے گا، اس کو ادا کرے گا، آپ کے علاوہ اور آپ میں سے ہی کے علاوہ کوئی نہیں سنائے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بھیجا کہ جا کر ابو بکر سے وہ پروانہ لو، وہ پیغام لو اور تم اسے اس کو سنا دو۔ تو امام علی علیہ السلام نے 9 ہجری میں اس حج کے موقع پر سورہ برات کو سنایا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع۔ اس میں آپ نے جگہ جگہ پر خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ آپ نے عرفہ کے اندر بھی دیا۔ عرفہ کے اندر جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 3786 نمبر پر، یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل البیت کی اتباع کا بیان مقصود ہوتا اور ان کی اہمیت کا بیان مقصود ہوتا، علی کی ولایت کا اقرار لینا ہوتا، علی کی بیعت لینے کا مطلب ہوتا، تو عرفہ میں کیوں نہیں لیا؟ حجۃ الوداع میں کیوں نہیں لیا؟ اس کے بعد کیوں لیا گیا؟ حجۃ الوداع میں اہل البیت کی عمومی فضیلت کو رسول اللہ نے بیان کر دیا عرفہ کے مقام پہ۔ ترمذی کی روایت 3786، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار دیکھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ سیدھے رستے پر چلتے رہو گے۔ میرے صحابہ تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم سیدھے رستے پر ہوگے، گمراہی میں نہیں ہوگے۔ ایک رستہ ہے قرآن کا، کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل البیت، عطرتی، اہل بیتی، میری عطرت، میری اولاد۔ یہ عرفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں۔ واپسی میں آپ خم کے مقام پہ اترے، آپ نے قیام فرمایا، 18 ذی الحج ہے، اور وہاں پہ آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس خطبے کے اندر انصار اور مہاجرین کے 10,000 کی تعداد اس میں شریک ہے، اور ان کی اہمیت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ کی آیت سے۔ انصار اور مہاجرین کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی اہمیت آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے کہ کچھ لوگ جو یہ طلقاء کو، عتقاء کو، طلقاء کہتے ہیں جن کو آزاد کر دیا، طلاق سے ہیں، آزاد کر دیا، اور ان کو مؤلفۃ القلوب بھی قرآن نے کہا ہے۔ انہیں حنین کے مال سے 100 اونٹ دیے تھے، یہ ہے طلقاء، آزاد کر دیے گئے، فتح مکہ پہ اسلام لائے، اور پچھلی زندگی ان کی رسول کے ساتھ جنگوں میں گزری ہو، یعنی یہ دوست نہیں ہوں مسلمانوں کے، وہ قریش مشرکین مکہ کا ظالم طبقہ جو کفر کی حالت میں جنہوں نے ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، انہیں طلقاء کہا گیا۔ ہماری تمام تاریخی کتابوں میں انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ عتقاء ثقیف کے لوگ جو وفود آئے ان کو آزاد کر دیا گیا، انہوں نے بھی بہت ظلم کیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے طائف میں ثقیف کا قبیلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ مسند احمد کی روایت، حدیث کا نمبر ہے 19215، انٹرنیشنل نمبر اس کا، اور اس کی تحقیق ہے شعیب الارناؤوط کی۔ یہ روایت ہے ابی وائل سے، انہوں نے جریر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہاجرون والانصار اولیاء بعضهم لبعض، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک گروپ ہے۔ والطلقاء من قریش، قریش کے طلقاء، قریش کے آزاد کردہ لوگ، والعتقاء من ثقیف، اور ثقیف کے آزاد کردہ، بعضهم اولیاء بعض الى یوم القیامہ، یہ قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں۔ یہ قیامت تک کیا ہے؟ یہ گروپ الگ ہے۔ تو صحابہ کا جو گروپ ہے وہ الگ ہے، عتقاء اور طلقاء کا گروپ الگ ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر صحابہ کرام میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ فتح مکہ والوں کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی بالکل مسلمان ہیں، کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہیں، انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے،
کسی کو اسلام سے نکالنا تو نہیں ہے، لیکن رسول یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے. طلقاء، یاد رکھیے گا، طلقاء صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں آتے. بعض لوگ بڑھا چڑھا کر علی کے ساتھ برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علی کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہو، بدبختو، ناسبیو، علی کے ساتھ فلاں فلاں کو، وہ طلقاء کو جن کو رسول نے طلقاء کہا ہے، طلقاء اور عتقاء کہا ہے. تو یہ روایت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو حدیث غدیر ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابہ کون ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ متواتر ہے. متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ جو قرآن کی آیت کی طرح ہم تک پہنچی ہو. یعنی ہر زمانے میں اتنے کثیر تعداد کے اندر اس کو صحابہ نے، لوگوں نے، تابعین نے نقل کیا ہو کہ ان کا اجتماع ان کثیر تعداد کا ہم جھوٹ پر محال ہو. اتنے سارے، وہ یہ اس کو کہتے ہیں متواتر. اور یہاں پر بعض لوگوں کو، ان کو خواہ مخواہ کی ایک طرح کی اہل البیت سے چڑ ہے، یہ کمزور سے کمزور خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں، بعض منکرین حدیث بھی. اور ان سے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ غدیر کی روایت کو نہیں مانتے ہیں، علی کی بیعت کو، ان کو اصل میں منکرین حدیث ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خود کو بھی پھر بھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے. تو یہ جو لوگ خبر واحد کو مان لیتے ہیں، وہ اس خبر متواتر کو نہیں مانتے. عجیب ان کا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یا تو آپ سیدھی سی بات کرو کہ بھائی ہم کسی بھی خبر کو نہیں مانتے، کسی بھی خبر کو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ یہاں پر پہنچتے ہو تو آپ اس خبر کا انکار کرتے ہو، باقی آپ ہر طرح کی کمزور روایت، الائمۃ من قریش، امام قریش سے ہوں گے، یہ روایت مان رہے ہیں. اور اس میں پھر آگے بنو امیہ کی عمارتوں اور حکومتوں کا بھی اس بات کرتے ہیں. اچھا، یہ روایت نقل ہے صحابہ کرام سے، امام علی علیہ السلام سے خود منقول ہے. یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ سے، حضرت طلحہ سے رضی اللہ عنہ سے. اور ان کی جو ہے طلحہ کی روایت ہے، یہ مستدرک کے اندر موجود ہے، اور السنہ لابن ابی عاصم کے اندر یہ روایت موجود ہے 1358 پہ. زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. عبد الرحمن بن عوف سے، عباس بن عبد المطلب سے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے. براء بن عازب کی جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے 32118. ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان سے نقل ہے مسند احمد کے اندر، اور روایت کا نمبر ہے 23609. شعیب ارنوت نے ابو ایوب انصاری کی روایت کو کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. جابر بن عبداللہ سے، عدی بن حاتم الطائی، ابو ہریرہ الدوسی، ابو طفیل عامر بن واصلہ سے مستدرک کے اندر، عبداللہ بن عباس سے، بریدہ بن الحسیب سے، انس بن مالک، حبشی بن جنادہ، زید بن ثابت، ابو سریحہ یعنی حذیفہ بن اسید سے، طبرانی المعجم الکبیر 3052 میں، عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر کی روایت السنہ لابن ابی عاصم کے اندر 1357 میں، سعد بن مالک یعنی ابو سعید الخدری، حذیفہ بن الیمان کی روایت حافظ حسکانی نے شواہد تنزیل میں، اور نمبر ہے 1041. مالک بن الحویرث سے معجم الکبیر الطبرانی میں 646 نمبر کی روایت. جندع بن عمرو بن المازن مازن الانصاری ابن الاسیر نے الاستغابہ میں، جریر بن عبداللہ البجلی سے طبرانی المعجم الکبیر نے 2505 میں، حضرت عمر بن الخطاب سے تاریخ دمشق جلد 42 میں، عبداللہ ابن ابی اوفا حاکم الاسقانی نے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے، اسی طرح بریدہ اسلمی نے، اور ان کی روایت نقل کی ہے صحیح ابن حبان نے جلد 15 صفحہ 375 میں. اسد بن زرارہ، یعلا بن مرہ، عامر بن لیلہ بن دمرہ، عمار بن یاسر، ابو قدامہ الانصاری، عبداللہ ابن مسعود، جلیل القدر صحابہ، بہت نام ہے. یہاں پر ایک لسٹ ہے، طویل لسٹ موجود ہے، ان سب نے یہ روایت نقل کی ہے. غدیر خم والی روایت، حدیث ثقلین کی روایت. اب میں آپ کے سامنے ایک ایک روایت پیش کرتا ہوں. تمام روایت تو پیش نہیں کر سکتا، جو اہم بنیادی روایات ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، حدیث نمبر 121، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے، وہ کہتے ہیں قدم معاویہ فی بعض حجاتہ، معاویہ اپنے کسی ایک حج میں سے جب آئے، فدخل علیہ سعد، ان کے پاس سعد داخل ہوئے، فذکروا علیا، تو ان لوگوں نے علی علیہ السلام کا ذکر کیا، فنال منہ، معاویہ نے ان کے برا کہا، فغضب سعد، تو سعد نے برا منایا، غصہ ہوئے،
وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، معاویہ تم یہ بات ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو، علی کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کنت مولا فعلی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں علی ان کا مولا ہے۔ اور یہ مختصر بات سعد بن ابی وقاص نے وہاں پہ نقل کی، یعنی پورا واقعہ تو نہیں سنایا، یا اگر پورا واقعہ بھی سنایا ہو تو راوی نے یہاں پر یہ جملہ نقل کی۔ اور یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نا، بیٹا تم کس کو یہ بات کہہ رہے ہو، یہ تمہارے باپ ہیں، بیٹا تم کس کے بارے میں کہ تمہارا بھائی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہتے بیٹا یہ کس کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو، تمہارا بھائی ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جو تمہارے ابا کا بیٹا ہے اور تمہارے ابا فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اتنی لمبی تقریر تو نہیں کہہ رہے ہوتے، بیٹا تمہارا یہ وہ بھائی ہے کہ جس نے یہ اتنی لمبی بات نہیں کرتے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص نے مختصر الفاظ کے اندر امام علی علیہ السلام کی واضح خصوصیت بیان کی، کہ جس کو معاویہ بھی جانتے تھے کہ علی کے بارے میں تم یہ بات نہیں کر سکتے۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ بخاری مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خیبر کے موقع پہ فرمایا۔ اسی طرح براء بن عازب کی جو روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 116 ہے، براء بن عازب فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ التی حج، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، جس میں جو حج آپ نے کیا، فنزل فی بعض الطریق فامر الصلاۃ جامعہ، تو آپ رستے سے ہٹ کر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ نے فرمایا الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہے۔ فاخذ بید علی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا، فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ پہلے اقرار لیا ہے صحابہ سے، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ اور احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 جو ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، احمد رضا خان رحمہ اللہ نے یہی کیا کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں۔ قالوا بلا، تو صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ ہمارے بالکل ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا الست اولی بکل مؤمن من نفسہ، پھر ایک ایک کا اقرار لیا، کیا میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، یعنی اس کی جان پر میرا حق نہیں ہے؟ قالوا بلا قال فهذا ولی من انا مولاه، تو پھر علی کے لیے کہا کہ یہ اس کا ولی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اللہم والی من والا اللہم عاد من عادا، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور یہ جانوں کا جو مالک ہے نا، اس ترجمے پہ غور کیجئے، اس ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر میں تم میں سے کسی کو کہوں کہ ابھی یہاں پر کھڑے کھڑے وہ اپنی گردن اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو کیا تم نہیں کرو گے؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تم نے اپنی جان اپنی مال اللہ کے راہ میں بیچ نہیں دی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کی اموال کو، کہ جنت کے بدلے میں۔ تو تم نے جب بیچ دیا ہے اپنا سب کچھ، تو اب تمہاری جانوں پر کون مالک ہے؟ میں مالک ہوں اور علی مالک ہے۔ اگر تم مجھے مالک سمجھتے ہو، اگر تم مجھے اپنی جان کا، اپنی رگ کا، اپنی روح کا، اپنے بدن کا مالک سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم سب میرے غلام ہو، تو پھر اس علی کو بھی اپنا مالک مانو۔ یہ ہے اس چیز کا معنی، اور اسی لیے اقرار لیا سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس بات کا اقرار کرو، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، المصنف لابن ابی شیبہ حدیث نمبر 34243، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم جحفہ میں تھے، غدیر خم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ابو ایوب انصاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت بہترین روایت ہے، اور یہ اس روایت سے ہر گرد و غبار سامنے ہو جائے گا۔ مولا کے جو یہ 50 معنی کرتے ہیں نا ناسبی، ابو ایوب انصاری کی زبانی سنیے کہ وہ مولا کو کیا سمجھتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے نزدیک مولا کا کیا معنی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا نمبر ہے 34244، اور یہ روایت فضائل الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، فضائل الصحابہ کے اندر بھی ہے۔
میں آپ کے سامنے فضائل الصحابہ سے پیش کرتا ہوں. احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ حدیث نمبر 967. یہ سند حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی، اور سند کے بعد ہے ان ریاح الحارث قال جاء رہط الی علی بالرحبہ. امام علی علیہ السلام کے پاس، امام علی کوفہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک وفد آیا. فقالوا السلام علیک یا مولانا، اور اس وفد نے کہا السلام علیک یا مولانا، آپ پر سلام ہو یا ہمارے مولا. تو امام علی نے پوچھا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عربی قوم ہو، تم تو عرب ہو. کیا مطلب ہے؟ امام کو جب انہوں نے کہا نا کہ السلام علیک یا مولانا، تو امام نے پوچھا کہ یہ تو مجھے مالک کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں، اور خود عربی ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا ان سے مزید اقرار کروانا چاہ رہے تھے، استفہام اقراری ہے کہ تم تو عربی قوم ہو. اور اس وقت میں صفین اور جمل کا یہ وقت ہے. تو قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فہذا مولا. انہوں نے کہا یا علی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من کنت مولاہ فہذا مولا، جس کا میں مولا ہوں ان کا یہ مولا ہے. تو اب یہاں پر اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کا معنی ہے آقا اور سردار، یعنی تم عربی ہو، تم تو کسی کے غلام نہیں ہو. میرے غلام کیسے؟ تو فرمایا رسول نے ہمیں آپ کا غلام بنا دیا غدیر خم کے موقع پہ. قال ریاح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء. ریاح کہتے ہیں کہ جب وہ گزر گئے تو میں نے پوچھا، ان کے پیچھے گیا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ انصار کا وفد ہے کہ جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مصنف لابن ابی شیبہ میں 34263. اس کو بزار نے اپنی مسند میں، ابن عساکر نے، ابن عدی نے، طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے. اور یہ روایت ہے شریک سے، وہ ابی یزید الاودی سے، وہ اپنے والد سے، کہ ابو ہریرہ مسجد میں تشریف لائے، ہم ان کے پاس اکٹھے ہوئے، ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی ان کے مولا ہے. تو انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا ہاں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، تم علی کو مولا مان رہے ہو، میں تم سے بری ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا دور ہو جاؤ، اور لوگوں نے پھر اس کو کنکریوں سے مارا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. کنکریوں سے لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا. ایسے لوگ تھے کہ جو علی کی ولایت کے اقرار نہیں کرتے تھے، علی کو مولا نہیں مانتے تھے. ابو طفیل عامر بن واصلہ کی روایت ہے، اور یہ روایت فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی 959 نمبر روایت، اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے 3713 پہ. سعید بن جبیر جو تابعی ہے نا، بڑے مزے کی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو چھپا کے رکھا. اب کیوں چھپا کے رکھا؟ ایسا زمانہ ہے کہ دیکھیں روایت کو چھپایا جاتا ہے. ابو طفیل کہتے ہیں کہ ابو سلیحہ سے، اور وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں. شعبہ کو شک ہے کہ انہوں نے اس کو ابو سریحہ سے یا اسے زید بن ارقم سے سنا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ مِثْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عباس، میں نے ابن عباس سے اسی طرح کی روایت سنی ہے. قال محمد کہتے ہیں اظنه قال، میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر آگے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا فَكَتَمْتُهُ، میں نے اس کو چھپا دیا، میں نے چھپا کے رکھا. ابن عباس سے میں نے سنا تھا، یہ علم لیا تھا لیکن علم کو چھپا دیا. یہ تھے اس زمانے کے لوگ، علم چھپایا بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ سارا سب کچھ بیان کر دیا. علی کے بارے میں اگر علم ہوتا نا اسے چھپا دیا کرتے تھے. کیوں چھپایا بھائی؟ اس سے کسی کے لیے کیا خرابی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بات تو ہے نا کہ جس کو یہ چھپا رہے. اور یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ حدیث حسن ہے، اور یہ اسے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور حاکم نے مستدرک میں، اور نسائی رحمہ اللہ نے خصائص امیر المؤمنین حدیث نمبر 24 میں بھی اس کو روایت کیا ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس کی روایت فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر ہے 1168، اور یہ حدیث حسن ہے. اسے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور نسائی رحمہ اللہ نے خصائص امیر المؤمنین حدیث نمبر 24 میں اس کو بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عباس کی ایک طویل روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ موجود ہے ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ فابوا، سب نے انکار کیا، تم دنیا اور آخرت میں کون
میرا ساتھی بنتا ہے. تو یہ اس روایت کے آگے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، اے علی تو میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا ولی ہے. قال وسد ابواب المسجد. امام علی علیہ السلام کی 10 خصوصیات یہاں ابن عباس نے خوارج کے سامنے گنوائی تھی. ایک اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف چند لوگوں کو جو شکایت ہو گئی تھی اسے دور کرنے کی رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے اقرار لیا تھا، ورنہ اس سے مراد کوئی بیعت وغیرہ نہیں تھی. اس کا یہاں پر میں رد کرتا چلوں. الجامع معمر بن راشد حدیث نمبر 20,388، مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 21,460، اور اسی طرح یہ روایت المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے 34,304. روایت کیا ہے؟ روایت ہے طاؤس ابن طاؤس سے، وہ اپنے والد سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو یمن بھیجا تو بریدہ اسلمی بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہ کسی چیز کے اندر، کسی معاملے کے اندر امام علی پر وہ ناراض ہوئے. تو بریدہ نے شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ سے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا فإن علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا. اس حدیث کی مزید تخریج میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. انتہائی اہم حدیث ہے. احمد نے اس کو نقل کیا، احمد بن حنبل نے مسند میں 22,945، نسائی نے الکبریٰ میں 8,145، حاکم نے مستدرک کے اندر جلد 3 صفحہ 110، ابن حبان نے 6,930 میں، ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں 2,357 میں، ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، بزار نے، ابن العرابی نے موجم میں، عبدالرزاق نے، طبرانی نے، لالکائی نے، تحاوی نے شرح المشکل میں، ابن زنجوی نے الاموال میں، اسی طرح ابو شیخ نے طبقات المحدثین میں، اور ابن ابی عاصم نے سنہ میں. اور اس روایت کی جو اصل ہے نا دوستو وہ بخاری کے اندر موجود ہے. اس روایت کی کوفہ میں 12 صحابہ کی گواہی. امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے اندر صحابہ کرام سے باقاعدہ اس کی گواہی لی ہے. کیا تم اس موقع پر موجود تھے؟ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصنف ابی شیبہ کی روایت حدیث نمبر ہے 32,091. زید بن یوسبہ سے روایت ہے یوسئی سے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ امام علی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. قال فصعد المنبر، امام علی ممبر پہ چڑھے، وقال انشد اللہ رجلا ولا انشدہ الا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، سب کو قسم دیتا ہوں، لیکن خاص طور پر میں قسم دیتا ہوں اصحاب محمد کو. جو بھی یہاں پر صحابی ہے سب کو قسم ہے. کس بات کی؟ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کچھ بھی سنا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. کہتے ہیں یہ شخص کہتے ہیں فقام مما یلیہ ستۃ ومما یلی سعد بن وہب ستۃ، میرے دائیں بائیں سے 6 بندے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا. ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. امام علی نے یہ گواہی اس لیے لی اور امام علی کو معلوم ہو کہ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہوں گے، کچھ لوگ پھیلا دی ہوگی بات، لوگوں نے انکار کرتے ہوں گے، علی کو مولا نہیں مانتے ہوں گے. امام علی نے صحابہ سے گواہی لی، 12 صحابہ نے یہاں پہ گواہی دی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اقرار بھی موجود ہے، اور خود حضرت عمر سے بھی یہ روایت منقول ہے. حضرت عمر سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں یہ ارشاد فرمایا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 32,118. براء بن عازب سے روایت فرماتے ہیں کہ واقعہ انہوں نے نقل کیا اور غدیر خم کا پورا واقعہ براء بن عازب نے نقل کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد امام علی سے کہا ہنی اللہ یا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے آقا ہو، آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے آقا اور مالک ہو. اب کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو علی کو مولا نہ مانتے ہوں؟ عمر تو مولا مانتے ہیں نا. عمر کا مولا کون ہے؟ علی. عمر کا آقا کون ہے؟ علی. عمر کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی کا مالک کوئی نہیں ہے، علی کا آقا صرف رسول ہے، اور رسول جس کا بھی آقا ہے، جس کے بھی مولا ہے، امام علی اس کے مولا اور آقا ہے. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مولا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اس کا یہ معنی وغیرہ، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مالک کا، آقا کا. یہ اس کا معنی ہے. بہت اور بھی معنی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے معنی اور نہیں آتے. اس کا معنی
اس کا معنی حتیٰ کہ غلام بھی آتا ہے، اس کا معنی دوست بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کیا معنی ہے؟ بھائی میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ آپ من کنت مولا ہو ھذا علی مولا، آپ رسول کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں؟ تو وہ دوست بولتے ہوئے نا ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر دوست بولے کہ دوست سے تو اختلاف بھی ہوتا ہے، دوست کو بندہ گپ شپ میں کیا سے کیا بول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ قرآن نے کہا النبی اولا من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن نے کہا ہوا یہ، تو اس معنوں میں دوست ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اور مولا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تفسیر الامام شافعی جلد 3 صفحہ 1257 میں سورہ محمد کی آیت کی تفسیر آیت نمبر 11 کی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور اس کی تحقیق جو کی ہے وہ احمد بن مصطفیٰ الفران نے کی ہے، اور انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعت شافعی یقول فی معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب۔ ان سے سوال کیا گیا، ربیع بن سلیمان نے امام شافعی سے سوال کیا کہ یہاں پر جو علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی بذالک ولاء الاسلام، یہ اسلام کا ولا ہے، یعنی یہ اسلام کے اوپر ان کو مولا کہا گیا ہے، یعنی اسلام کے اندر وہ تمہارے آقا ہیں، تمہارا اسلام اس وقت تک معتبر ہے کہ علی کو مولا مان لو، یہ ولاء الاسلام ہے، اسلام کی دوستی ہے، اسلام کی حاکمیت ہے، اسلام کی قبولیت ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجاز القرآن میں ابو عبیدہ معمر بن المثنى التیمی البصری المتوفى 209 ہجری، انہوں نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای اولیاء ورثتی، یعنی یہ وارثین مراد ہیں، المولا ابن العم والمولا الحلیف العقید والمنعم علی والمولا الاسفل مولا الولی اللہم من کنت مولا، یعنی یہ معنی اس کے مراد ہیں یہاں پر کہ ابن العم چچا کا بیٹا، والمولا الحلیف یہ وہ جو حلیف ہے، علی ہے اصل مددگار ساتھی دوست، یہ معنی ہے۔ اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت سے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اولا کا معنی مولا وہی ہے کہ جو اولا کا معنی ہے، اسی سے ہے۔ اولا کا معنی تو آپ مالک کرتے ہو، یہاں مولا کے اوپر آ کر آپ اس کا معنی دوست کر جاتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے کہ یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حدیث غدیر کا جائزہ لیا اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ غدیر بالکل منانا چاہیے، اور یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے، جو کہ ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔